اذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس 200 درہم ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں 5 درہم زکوٰۃ فرض ہے، اور سونے میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک تمہارے پاس 20 دینار نہ ہو۔ جب 20 دینار مل جائیں تو پھر 20 دینار میں نصف دینار، آدھا دینار زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اسی کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم اور 20 دینار۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار یہ سونے کے ہوتے تھے۔ 200 درہم آج کل کے زمانے میں جو حساب لگایا گیا جس کو کہا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی، تو 200 درہم کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ 200 درہم کا جو وزن ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور 20 دینار 7.5 تولہ سونا۔ دینار اس وقت سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو یہ ایک مشہور اصطلاح تھی۔ تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاندی کا نصاب بھی بتا دیا اور سونے کا نصاب بھی بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہوگی۔ 200 درہم میں حضور نے فرمایا 5 درہم، تو 5 درہم 200 درہم کا 2.5% ہے۔ 200 درہم کا اگر 2.5% آپ نکالیں گے یا 200 کو آپ 40 پہ تقسیم کریں گے تو 5 اس کا جواب آئے گا۔ تو زکوٰۃ کی جو مقدار جو فرض ہوتی ہے وہ 2.5% ہوتی ہے۔ وہ 2.5% بھی اسی سے معلوم ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا 200 درہم میں 5 درہم اور 20 دینار میں آدھا دینار، تو آدھا دینار بھی 20 دینار کا 2.5% ہوتا ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے؟ 2.5% فرض ہوتی ہے۔ اور 2.5% نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قابل زکوٰۃ مال ہے، جس چیز پر بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، ان سب کو جمع کریں۔ جمع کرنے کے بعد اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں۔ 40 پہ تقسیم کریں گے، جو حاصل آئے گا، جو جواب آئے گا، وہی 2.5% ہوگا۔ تو آپ اس کو 2.5% کہہ دیں یا اس کو 40واں حصہ کہہ دیں، بات ایک ہی ہے۔ اب دوسری بات کہ زکوٰۃ کا جو یہ نصاب ہے، تو نصاب میں کون کون سی چیزیں معتبر ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں تو یہی ہیں، سونا اور چاندی۔ 2 چیزیں مزید ہیں جس کا دوسری احادیث میں تذکرہ ہے۔ نقد پیسے اگر کسی کے پاس ہیں یا مال تجارت۔ سونا چاندی کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے، سونا چاندی جس مقصد کے لیے بھی رکھا ہو، جس مقصد کے لیے بھی رکھا ہو، اس پر زکوٰۃ آتی ہے اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو۔ چاہے وہ عورت کا زیور ہو، چاہے بچی کی شادی کے لیے رکھا ہو، چاہے جہیز کے لیے رکھا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے سونا چاندی موجود ہو، اس پر بہرحال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر سال گزر جائے اور نصاب پورا ہو۔ تو اس لیے اس سوال کو تو ذہن سے ہی نکال دینا چاہیے کہ یہ زیور ہم نے اس مقصد کے لیے رکھا ہے یا اس مقصد کے لیے رکھا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی رکھا ہے، سونا چاندی ہر حال میں مال زکوٰۃ ہے اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو یہ 2 چیزیں، مزید 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نقد پیسے اور ایک ہے مال تجارت۔
نقد پیسے تو ہم سب جانتے ہیں جو نقدی ہے، رقم ہے۔ مال تجارت سے مراد ہوتا ہے وہ چیز جو آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور ابھی تک آپ کی وہ نیت برقرار ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ مال تجارت کوئی چیز کب بنتی ہے؟ جب اس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک کہ جس وقت آپ نے وہ چیز خریدی تھی آپ نے اسی نیت سے خریدی تھی کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، اور ابھی تک آپ کی یہ نیت برقرار ہے، اس ایسے سامان کو کہا جاتا ہے مال تجارت۔ اب چاہے وہ زمین خریدی ہو، کوئی مکان خریدا ہو، کوئی گاڑی خریدی ہو، کوئی سامان خریدا ہو، جو بھی چیز ان دو شرطوں کے ساتھ خریدی گئی ہے کہ خریدتے وقت بھی یہ نیت تھی کہ بیچوں گا اور ابھی بھی یہ نیت باقی ہے کہ اس کو میں نے بیچنا ہی ہے، تو یہ مال تجارت ہے۔ جب زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا تو اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی چیز انسان نے اس نیت سے نہیں خریدی، کوئی چیز انسان نے آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، مثلا اس نے مکان خریدا رہنے کے لیے، اب چاہے وہ مکان 50 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا ہو یا 50 کروڑ کا ہو، لیکن اس نے خریدا اس لیے کہ میں نے اس میں رہنا ہے، تو یہ مکان مال تجارت نہیں ہے، اس مکان پر کوئی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے گاڑی خریدی ہے اور اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو میں استعمال کروں گا، یہ میرے استعمال میں آئے گی، اب چاہے وہ گاڑی 1 لاکھ کی ہو یا 10 لاکھ کی ہو، اس گاڑی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر گاڑی اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اس کو آگے بیچ کے پیسے کماؤں گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر پہلی شرط تو موجود ہے کہ خریدی تو اسی نیت سے تھی لیکن بعد میں ارادہ بدل گیا کہ نہیں اس کو بیچنا نہیں ہے، کوئی پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ اس کو میں آگے بیچوں گا، لیکن بعد میں ارادہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں اس کو بیچنا نہیں ہے، اس مکان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ کوئی گاڑی اسی نیت سے خریدی کہ اس گاڑی کو میں آگے بیچوں گا، لیکن بعد میں ارادہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں اس گاڑی کو میں نے نہیں بیچنا، تب بھی وہ مال تجارت نہیں ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جس کو خریدتے وقت بھی یہ نیت تھی کہ آگے بیچوں گا اور ابھی تک بھی وہ نیت برقرار ہے۔ جس مال میں یہ دو شرطیں پائی جائیں وہ مال مال تجارت کہلاتا ہے، اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دکان میں جو سامان رکھا ہوتا ہے، دکان میں جو سامان انسان رکھتا ہے وہ اسی نیت سے رکھتا ہے نا کہ اس کو میں بیچوں گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی شخص کا پراپرٹی کا کاروبار ہے، اسٹیٹ ایجنسی کا کاروبار ہے، وہ زمینیں خریدتا ہے بیچتا ہے، اسی نیت سے خریدتا بیچتا ہے، تو جو زمین اس نے خریدی ہے اس کی قیمت پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کوئی شخص ہے وہ گاڑیوں میں ڈیلنگ کرتا ہے، گاڑیوں کا ڈیلر ہے، گاڑیاں بیچتا خریدتا ہے، اب اس نے جو بھی گاڑی خریدی ہے آگے بیچنے کے لیے اس کی قیمت پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، سونا، چاندی، نقد پیسے اور مال تجارت۔ اب ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ کب انسان کے پاس کتنی رقم ہو یا کتنی قیمت کی چیزیں ہوں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو 2 نصاب ہیں شریعت میں، ایک سونے کا نصاب ہے، ایک چاندی کا نصاب ہے۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی۔ تو سونے کا نصاب شریعت میں اس وقت معتبر ہے جب اس کے پاس صرف سونا ہو۔ صرف سونا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ نقد پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے، صرف سونا ہے اس کی ملکیت میں۔ اس وقت شریعت اعتبار کرتی ہے سونے کے نصاب کا کہ اس پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب یہ سونا 7.5 تولہ کو پہنچ جائے، اس لیے کہ اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے کہ ہم چاندی کے حساب سے فرض اس پہ ہو فرض، نقد پیسے بھی نہیں ہے کہ نقد کے حساب سے ہم چاندی کے نصاب کی قیمت لگا لیں، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب معتبر ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے سونے کا نصاب یہی بتایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا کوئی عورت ایسے ہیں
جس کے پاس سونا بھی ہے لیکن ساتھ کچھ چاندی بھی ہے، یعنی اس ایک صورت کے علاوہ دیکھیں ایک چار چیزیں ہیں نا، سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت. سونے کا نصاب صرف ایک صورت میں معتبر ہوتا ہے، صرف ایک صورت میں. وہ کون سی صورت ہے؟ جب اس کے پاس صرف سونا ہو. باقی تمام صورتوں میں چاندی کا نصاب کا اعتبار ہوتا ہے. لہذا اگر کسی شخص کے پاس صرف نقدی ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن نقد پیسے اس کے پاس ہیں 50,000 روپے. آج کل 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت حکومت نے جاری کی تھی وہ 44,400 کچھ روپے ابھی حکومت نے جاری کی تھی کہ یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. 44,500 روپے آپ سمجھ لیں. 44,500 روپے یہ چاندی کی 52.5 تولہ کی قیمت ہے. لہذا اگر کسی شخص کے پاس مثلاً 45,000 روپے ہیں یا 44,500 روپے ہیں، اب ظاہر ہے 44,500 روپے میں اگر ہم سونے کے نصاب کو دیکھیں تو 44,500 روپے تو 7.5 تولہ کی قیمت کو نہیں پہنچتے، لیکن چاندی کے نصاب کو دیکھیں تو چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا اب یہاں سونے کا نصاب معتبر نہیں ہوگا، یہاں چاندی کا نصاب معتبر ہوگا. جب چاندی کا نصاب معتبر ہوگا تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے. اب اس پر اس 45,000 روپے کی زکوٰۃ دینا فرض ہوگا، بشرطے کہ اس پر کوئی قرضہ نہ ہو. اگر کوئی قرضہ ہے، کوئی واجب الادا دین ہے، پہلے شریعت کہتی ہے اس کو مائنس کریں، اس کو منہا کریں. مثلا کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں لیکن 1.5 لاکھ روپے اس پہ قرضہ ہے، تو شریعت اس 1,00,000 روپے پہ زکوٰۃ فرض نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے پہلے اپنا قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا کرنے کے بعد مثلا کسی پر 1,00,000 کا قرضہ ہے اور اس کے پاس 2.5 لاکھ روپے موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2.5 لاکھ میں سے اگر یہ 1,00,000 قرض میں دے دے گا، 1.5 لاکھ اس کے پاس پھر بھی بچ جائے گا، تو اس 1.5 لاکھ کی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. تو اگر کسی کے پاس نقدی ہے یا چاندی ہے یا کوئی خاتون ہے جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے لیکن 1 تولہ سونا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی ہیں، تو اب یہ وہ صورت نہیں ہے کہ صرف سونا ہے، اب یہ صورت ہے کہ سونا بھی ہے اور نقد پیسے بھی ہیں. جب سونا بھی ہے، نقد پیسے بھی ہیں، تو اب دوبارہ چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سونے کو اگر بیچا جائے، مثلا 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ سونا اگر ہم بیچیں تو یقینی بات ہے کہ اس کی قیمت 44,500 سے زیادہ ہے. 1 تولہ سونا تو آج کل کوئی 60,000 کے قریب پہنچ گیا. اس کا مطلب کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ بھی ہے نقد، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، اب اس سونے کو بیچا جائے گا. بیچا جانے کا مطلب یہ کہ اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ یہ سونا اگر مارکیٹ میں بیچا جائے تو اس کی کتنی قیمت بنتی ہے. مثلا اس کو پتا چلا کہ اس کی 60,000 روپے قیمت بنتی ہے اور مزید اس کے پاس 100 روپے اور بھی ہیں، تو یہ 60,000 روپے پلس 100 روپے، 60,100 روپے کی یہ خاتون زکوٰۃ ادا کرے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سونے کا نصاب اس وقت معتبر ہوتا ہے جب صرف سونا ہو. اگر سونے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے یا سونا بھی ہے اور سونے کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے تو پھر شریعت چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتی ہے. ایسی صورت میں اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب اس پر سال گزر جائے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد. شریعت کا پورا ایک سسٹم ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کسی شخص کے پاس ایک وقت کے لیے مثلا 20 لاکھ روپے آ گئے لیکن اگلے 2 مہینے میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہو جائے، تو اگر اس پہ شریعت زکوٰۃ فرض کرے گی تو ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یار یہ تو اس کی ضرورت کے پیسے تھے یا یہ تھا یا وہ تھا، تو اس کے پاس تو 2 دن کے لیے آئے تھے، آپ نے زکوٰۃ فرض کر دی اس پر. شریعت کہتی ہے سال گزر جائے. اب سال گزرنے کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے. سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ صاحب نصاب ہو گیا. دیکھیں یہ ہر نوجوان کو، ہر مسلمان کو اس چیز کا دھیان دینا چاہیے.
مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس 50,000 روپے آ جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ صاحب نصاب بن گیا، اس کی زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا۔ لہذا جو کوئی شخص ایسا ہو جس کی آمدن میں اس کو ایک تو ضروریات ہیں، اس کو تو شریعت مستثنا کرتی ہے کہ کسی کی 40,000 تنخواہ ہے لیکن اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، مہینے کا راشن بھی لینا ہے، اس کو شریعت مستثنا کرتی ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد اگر کسی کے پاس مثلا کسی بھی وقت اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ اس کی جو بنیادی ضرورت ہے، آٹا چینی دال گھر کا کرایہ وغیرہ وغیرہ، ان سے ہٹ کر اس کے پاس 45,000 روپے آ گئے، تو وہ اپنے پاس اسی دن ڈائری میں لکھ لے کہ آج میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں۔ اب مثلا آج 15 رمضان ہے، وہ اپنے پاس لکھ لے 15 رمضان۔ اب جب اگلے سال دوبارہ 15 رمضان آئے گا تو دیکھے کہ آیا میرے پاس اتنا مال ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کا مطلب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اور اگر نہیں ہے اس کا مطلب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سال گزرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایک بات اس میں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ سال کے دوران جو پیسہ کم زیادہ ہوتا ہے اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ مثلا جب سال شروع ہوا اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، آج اس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، بیچ میں اس کے پاس کبھی 1 لاکھ ہیں، کبھی 3 لاکھ ہیں، کبھی 5 لاکھ ہیں، لیکن جب دوبارہ 15 رمضان آیا تو اب اس کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں۔ تو آج جب سال شروع ہو رہا تھا تو 2 لاکھ تھے، جب سال پورا ہوا ہے تو 20 لاکھ ہیں، تو اب یہ 20 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس 18 لاکھ پہ الگ سے سال گزرے گا، پھر بیچ میں 2 لاکھ الگ آئے تو اس پہ الگ سے گزرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جس وقت سال شروع ہوا اس وقت صاحب نصاب ہے تو سال شروع ہو گیا، جس وقت سال مکمل ہوا اس وقت صاحب نصاب ہے، سال مکمل ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ جتنا مال اس کے پاس موجود ہوگا اس ساری مال پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ تو یہ بنیادی خلاصہ ہے زکوٰۃ کے نصاب کا۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان سب کو ملا کر اگر 44,500 روپے کی قیمت بنتی ہے، اپنے قرضوں کو منہا کرنے کے بعد یہ رقم اس کے پاس بچتی ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں سونے کا نصاب صرف اس وقت معتبر ہوتا ہے جب صرف سونا ہو۔ نمبر 3، زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب اس پہ سال گزر جائے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بھی صاحب نصاب ہو، سال گزرنے پر بھی صاحب نصاب ہو، بیچ میں جو اونچ نیچ ہو رہی ہے، کمی زیادتی ہو رہی ہے، اس کا شریعت اعتبار نہیں کرتی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، خواتین اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارے اکثر مردوں پہ زکوٰۃ کسی پہ ہوتی ہے کسی پہ نہیں، خواتین میں تقریباً سب پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے، تو جب سونا ہے اور کچھ 10-20 روپے بھی ہیں تو چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور خواتین اس میں غفلت کرتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے ان کو بتائیں کہ بھائی تمہارے پاس سونا ہے، اور مردوں کو اتنی گنجائش اللہ نے دی ہے تو وہ اپنی خواتین کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں، ان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اپنی خواتین کی طرف سے۔ لیکن شریعت نے کوئی لازم نہیں کیا کہ بیوی کی زکوٰۃ آپ نہیں دینی ہے، فرض اسی پر ہے، لیکن شریعت اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ بھائی شوہر کے پاس وسعت ہے تو وہ اپنی بیوی کی یا والدہ کی یا بیٹی کی یا بہن کی کسی کی طرف سے بھی وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اس کو بتا کے کہ بھائی تم پہ یہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، میں تمہاری طرف سے ادا کر رہا ہوں، تو آپ اگر ان کی طرف سے ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص دیکھے کہ آیا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق